الانبیاء والمرسلین۔ تشریف رکھے جی، تشریف رکھے، بیٹھیں تشریف رکھے۔ صحیح بخاری شریف باب و استقبال القبلہ کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص بول و براز کے لیے جائے، لا تستقبل القبلۃ، تو وہ قبلہ کی جانب چہرہ نہ کرے، نہ ہی پیٹھ کرے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ میں ایک دو جگہ پہ گیا ہوں اور 2-3 مرتبہ کچھ دوستوں نے یہ فون پہ پوچھا، یہ واش روم بناتے ہیں نا، واش روم، تو گھروں میں یہ واش روم کا کچھ مستریوں کی غلطی سمجھ لیجیے، اور کچھ جو مالک ہیں ان کی عدم دلچسپی دین کے معاملے میں، تو ان کے رخ جو ہیں وہ غلط بنائے جا رہے ہیں۔ یعنی پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف، یا منہ تو نہیں کرتے لیکن پیٹھ اکثر جو ہے وہ قبلہ کی طرف، اور پھر یہ پوچھتے ہیں جناب یہ اس طرح بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں کہ نہ بیٹھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں یہ ان کا الزام ہے کہ حدیث پاک جو ہے وہ خود بخود ہی پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے، بعض اوقات جغرافیے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، کہ قبلہ کی طرف تم رخ نہ کرو لیکن مشرق کی طرف کر لو، کوئی حرج نہیں، مغرب کی طرف کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اب جو بندہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کو، اس حصے کو لے کے آگے چل پڑے اور کہے جناب کہ اب مجھے تو کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی فقیہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کم عقلی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، کہ تم یا مشرق کی طرف منہ کر کے پیشاب کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کرو۔ تو اگر مشرق کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے تو پیٹھ ہوگی، مشرق کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے تو مغرب کی طرف پیٹھ ہوگی، اور اگر مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں تو مشرق کی طرف پیٹھ ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے، یہ ہمارے جغرافیائی جو نظام ہے، جو حالات ہیں، ان کے مطابق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں قبلہ نہ مشرق میں تھا، اور نہ ہی مغرب میں تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس لیے فرما دیا کہ وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یا تو مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھو، یعنی واش روم جانے لگو۔ تو حضرات گرامی، یہ اکثر گھروں کے اندر یہ نظام خراب ہے۔ ابھی یہاں پہ 2-4 گھروں میں گیا بھی ہوں، اور ایک اور جگہ پہ بھی گیا ہوں، وہاں پہ مسجد کا نظام بھی سارا زبردست تھا، لیکن سارے واش روم جو ہیں وہ پیٹھ جو ہے وہ مغرب کی طرف قبلہ، تو کیونکہ ہمارے یہاں قبلہ شریف جو ہے وہ مغرب میں ہے، اس لیے حدیث پاک کے اس حصے پر ہم عمل نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے وہ وہاں فرمایا تھا جہاں قبلہ مغرب اور مشرق کی طرف نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدیث سمجھنے کے لیے بزرگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بات کس نے بتائی؟ ہماری تو اتنی طاقت استطاعت ہی نہیں کہ حدیث کو سمجھ سکیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات جغرافیائی حالات کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بس پیغام یہی ہے کہ تھوڑا سا اس معاملے میں توجہ کیا کریں کہ واش روم اب یہ دھڑا دھڑ بنائے جا رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں کن لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس میں کون سی خطا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ اب اس کے پیچھے حضور نے منع فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، جب بھی گھروں میں واش روم بنائیں تو ان کا رخ جو ہے وہ اس طرف، نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، نہ ہی منہ جو ہے اس طرف ہو، کیونکہ اس میں ادب و احترام ہے۔ ہم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، حضور کے غلاموں کے ماننے والے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مدینہ شریف جتنا عرصہ رہے، وہ بول و براز کے لیے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے؟ فرمایا یار یہ اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب کا شہر ہے، تو میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اس شہر میں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، میں وہاں بیٹھ کے بول و براز کر لوں۔
یہ ہمارے ائمہ کرام ہمارے بزرگوں کی یہاں اتنی محبت ہے اس معاملے میں، تو ہم اپنے گھروں کے واش روم غلط بنا کے پھر فون کرتے شاہ صاحب جی، عالم صاحب جی، فلاں صاحب جی، یہ اس طرح بن گئے، اب کیا کریں، ٹائلیں نقصان ہوں گی، یہ نقصان ہوتی ہیں تو ہو جائیں، پہاڑ پہ جائیں ٹائلیں، یہ دیکھیں انہی چیزوں کے وبال دیکھیں نا اب کیا حالات اور کیا موسم بنے ہوئے، آپ کو اتنا احساس نہیں جتنا گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو پریشانیاں ہیں اس موسم کی وجہ سے، تو یہ ہمارے وبال ہم پر ہی پڑتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔